السلام علیکم، میں نعیم ارشد آپ کا اسٹوڈنٹ کاؤنسلر آج اگین پازیٹیو پیرنٹنگ پروگرام کے ایپیسوڈ 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ٹاپک بڑا آپ کہہ لیں کہ کریٹیکل بھی ہے، اور اس میں آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ جو میرا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے اور جو میرا نالج ہے اس ٹاپک کے ریگارڈنگ وہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں۔ والدین کے بیسیکلی جو آپس کے تعلقات ہیں اس کا بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اور جو ہسبینڈ وائف کا آپس میں ریلیشن شپ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے بھی اس پہ بڑا ایمفسائز کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے جہنم کو دیکھا، تو جہنم میں جو زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، تو صحابہ کرام نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ریزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ جہنم میں عورتوں کو ناشکری کی وجہ سے دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے اگین فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی ناشکری؟ انہوں نے کہا کہ ہسبینڈ کی ناشکری کرنا، اور جو وائف ہے، جو بیوی ہے، وہ اس جہنم میں جو سب سے زیادہ جائیں گی وہ خاوند کی ناشکری کی وجہ سے جائیں گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کانٹیکس ہے۔ اچھا، اس میں اٹس ناٹ لائک دس کہ میں صرف یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ بیویوں کے اوپر پیرنٹنگ کا اور بیویوں کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرنے کا وہ یہاں پہ کوئی مقصد ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دوسری پکچر دیکھیں، یو کین ٹیک دا ایگزامپل آف اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ افیکشن ہے یا جو لو ہے وہ صرف اس جو امت کو وہ درس دینے کے لیے اور گائیڈ لائن دینے کے لیے اور اس کے لیے یہ ہمیں شیئر کیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ٹارگٹ کریں، اس چیز کو پلان کریں۔ میں یہاں پہ ایک اور چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہیبٹ رہی کہ جہاں سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پیتی، وہاں سے آپ اپنا جو ہونٹ مبارک ہے وہ لگا کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عرب کے اندر بڑا یہ رواج تھا کہ بڑی بڑی جو وہ گوشت کی بوٹیاں وہ بناتے، تو اماں عائشہ جہاں سے اس کو کھاتی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اس کو کھاتے۔ تو یہ بیسیکلی تعلیمات تھی کہ آپ کو بیوی کے ساتھ بینگ ہسبینڈ کس طرح سے چلنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ جنگ پہ تشریف لے کے گئے، اور اس جنگ کے دوران جب وہاں سے اٹھنے لگے رات کے ٹائم، تو پتہ چلا اماں عائشہ نے جب ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگانے کے بعد پتہ چلا کہ ہار غائب ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو جب تک ہار نہیں ملے گا میں نہیں یہاں سے موو کروں گی۔ اب ہم اپنے گھر کی بھی اگزامپل لے لیں کہ بیوی کی اگر کوئی چیز گم جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو اٹھو آپ سفر کے لیے نکلیں ہم دوبارہ سے، کیونکہ بہت سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں تمہاری وجہ سے، تو تم نے کیا یہ یہاں پہ ہار کا مسئلہ ڈال دیا؟ نہیں، نیور ایور، بلکہ آپ نے مل کے ساتھ اس کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیا۔ رات پڑ گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ ابھی فجر کی نماز کا وقت آ گیا اور پانی بھی نہیں ہے، تو یہ آپ پلیز جا کے ریکویسٹ کریں، یہ کیا اماں عائشہ کر رہی ہیں؟ تو وہاں پہ بینگ فادر آپ یہ انٹر ہوئے، اور انٹر ہونے کے بعد جناب آپ نے اشاروں میں کہا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اماں عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، تو وہاں پہ جب فنگر کے ساتھ جا کے ٹچ کیا بیٹی عائشہ کو، تو آپ نے اسٹف کر لیا اپنے آپ کو تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اٹھے نا۔ تو اسی کے دوران اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی اور تیمم کی آیات نازل ہوئی، تو لوگوں نے اس کے اوپر بڑا اپنے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ حالانکہ مٹی سے تو کوئی تھوڑی نا پاک ہوتا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا طریقہ کار بتایا اور وہ آیات نازل کی، اور پھر لوگوں نے تیمم کر کے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ تو اب اماں عائشہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ چلتے ہیں، اب ہار ٹھیک ہے نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی اٹھی تو اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔
تو یہ تھوڑا سا نا ہمیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کی جو زندگی ہے اس کو پڑھنا پڑے گا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے وہ آپس میں اتنا خوبصورت ریلیشن شپ ہے کہ اس کے اندر یہ 8-10 منٹ کیا اگر آپ گھنٹوں بات کریں تو وہ کم ہے. اور آج کل کی لوکیلٹی میں دیکھ لیں irrespective of this fact کہ بچے بیٹھے ہوئے چھوٹے پاس, بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا, ہماری کنورسیشن کا کیا امپیکٹ جائے گا. ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف تو وہ جھوٹ سیکھیں گے. اگر ہم اگین امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ ان کو سچ سکھا رہے ہیں تو وہ سچ سیکھیں گے. اگر ہم ان کے ساتھ بیسکس کو سٹرونگ نہیں کر رہے تو وہ کبھی بھی سٹرونگ نہیں کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ وہ پیرنٹس جو آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, جو بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو ایون اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, مار کٹائی تک نوبت آ جاتی ہے, تو اس کا امپیکٹ بچوں پہ کیا جا رہا ہے. اچھا اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں دو چیزیں نظر میں آتی ہیں. دیٹ فرسٹ ون ایگو, اور سیکنڈ ون ہمیشہ تھرڈ پارٹی کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. تھرڈ پارٹی کی وجہ سے جو ہے نا آپس میں جو آپ کی کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے. اگر ہسبینڈ کو دیکھیں تو اس کی مدر ہیں, اس کے فادر ہیں, اس کی بہنیں ہیں, اس کے بھائی ہیں, اور جناب جب بھی آپ کسی ریلیشن شپ مینجمنٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کانفلکٹ کس کا ہے؟ جناب اس نے میری سسٹر کو یہ کہہ دیا, یہ میرے امی کی رسپیکٹ نہیں کرتی, یہ میرے ابو کی رسپیکٹ نہیں کرتی, یہ میرا کہنا نہیں مانتی, یہ مجھے کھانے کا نہیں پوچھتی. تو اگر ہم اپنی اصلاح سے نہیں سیکھیں گے مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ پیرنٹس, تو پھر کس سے سیکھیں گے؟ اینڈ بلیو یو می, وہ پیرنٹس جو لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے بچوں کے اوپر, وہ کانفیڈنس ان کا شیٹر کرے گا. ان کا کانفیڈنس کبھی بھی زندگی کے اندر اچھا نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی کے طور پہ سامنے نہیں آئیں گے. تو یہ بڑا ہمبل کیپیسٹی میں آپ تمام ریسپیکٹڈ گارڈین سے ریکویسٹ ہے, اور ایون جتنے بھی سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں آپ دوسرے احباب سے بھی اس کو شیئر کریں کہ پیرنٹس کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے ان فرنٹ آف چائلڈ, بلکہ چائلڈ کے علاوہ بھی بڑا ایک یونیک, بڑا ایک محبت والا, بڑا ایک پیار اور خلوص والا ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے, اسپیشلی ہماری جو بیٹی ہے یا ہمارا جو بیٹا ہے, وہ پازیٹیوٹی انکلکیٹ کرے جب وہ کل کلا فادر اور مدر بنے. کیونکہ جاوید صاحب نے بڑی اچھی ایک کوٹیشن وہ کوٹ کی, انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج کے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں, مسئلہ تو یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے. تو کیا کون سے والدین ہم دینے جا رہے ہیں آج سے 20 سال کے بعد؟ یہی جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں آج سے 20 سال کے بعد جب انہوں نے ان کی شادی ہونی ہے, جب ان کا نکاح ہونا ہے, نکاح کے بارے میں بھی کیا خوبصورت ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو اس طرح سے ایمان کمپلیٹ کریں گے ہم لڑ جھگڑ کے, اس طرح سے ہم. اور دوسری سائڈ آپ پھر لے لیں, آپ سسٹر والی جو وائف کی سائڈ ہے اس کو آپ دیکھ لیں. اس سائڈ کے اوپر جناب نہ مدر ٹھیک طریقے سے گروم کر پا رہی ہیں, نہ وہ یہ سمجھا پا رہی ہیں کہ بیٹا آپ کے ہسبینڈ کے یہ حقوق ہیں, آپ کے بچوں کے یہ حقوق ہیں, اور ان کے جو فادر مدر ہیں یا ان کے بچے آگے سے ان کے یہ حقوق ہیں. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باٹم لائن از دس کہ اگر ایز فادر اور مدر اور ایز ہسبینڈ اینڈ وائف میرا اور میری بیوی کا اچھا ریلیشن ہوگا, ہم آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے, بلیو یو می بچوں کو آئیڈیا ہوتا چلا جائے گا کہ آپ ایک انڈائریکٹ پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور کاؤنسلنگ اور کوچنگ کر رہے ہیں کہ آپ نے کمپلیٹ ہیومن بینگ کے طور پہ بڑے ہونا ہے. اور جو رویہ آپ کے فادر اور مدر کا ہے, بیٹا کل کلا جب آپ اس سچویشن میں آؤ تو آپ نے بھی اسی چیز کو کیری کرنا ہے, نہ کہ وہاں پہ جا کے آپ نے وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا تیر میر سٹارٹ کر دینی ہے, یہ میرا یہ تیرا, یہ میرا یہ تیرا. اور میری دوسری سائڈ پہ جو بیٹیوں کو لے کے جا رہے ہیں, بیاہ کر کے لے کے جا رہے ہیں, شادی کے بعد لے کے جا رہے ہیں, تو میری فادر ان لا اور مدر ان لا اور گھر کے تمام ممبر سے ہمبل ریکویسٹ ہے آپ اسی طرح سے
एज्यूम करें कि घर के अंदर एक बेटी आई है हमारी, जैसे दूसरी हमारी बेटियां हैं, ये भी हमारी बेटी है, इससे भी गलती हो सकती है। क्या ये वो ऊपर से ये चीज लेके आई है कि इसने कभी गलती नहीं करनी, ये भी कभी शाउट कर सकती है, ये भी कभी बीमार पड़ सकती है, इसको भी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहरहाल ये टॉपिक बहुत बड़ा है, 10 मिनट्स में ऊपर जा चुका हूं। मेरी रिक्वेस्ट ये है आप तमाम रिस्पेक्टेड गार्डियन से, फादर से भी, मदर से भी, प्लीज अपने बच्चों के सामने जो है ना अपनी कम्युनिकेशन प्योरीफाई रखें। गाली का और मारने का तो अपनी इक्वेशन से ही आउट कर दें आप। और मैं आपको बता नहीं सकता कि बच्चों के ऊपर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये मैं नहीं बता रहा, रिसर्च इसको प्रूव कर चुकी हुई है। तो उनको प्यार दें, मोहब्बत दें, उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएं, बेटियों को अज़वाज मुतहरात के बारे में बताएं, उनकी जो जिंदगी गुजरी है वो बताएं। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस तरह से अपने हस्बैंड हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की, वो उनको बताएं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक कंप्लीट पेरेंट, एक ग्रेट पेरेंट बनने की तौफीक अता फरमाए। अंटिल फॉर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।